قل ہو اللہ شریف کا ثواب کتنا ہے آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے۔ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا، تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ قبرستان والے گروہ کے گروہ ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر آ رہے ہیں۔ تو میں نے دریافت کیا کہ قیامت کیا قائم ہو گئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیکن ہمارے زندہ بھائیوں میں سے ایک شخص نے قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشا ہے، تو ہم لوگ اسی ثواب کو 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! خود سبحان اللہ، خداوند قدوس کے فضل عظیم کی قربان جائیے کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت پر کتنا کثیر و عظیم ثواب عطا فرما دیا کہ پورے قبرستان والے ایک دوسرے سے اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، مگر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سچ فرمایا خداوند عالم جل جلالہ نے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ اگر کاش والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ اولاد قبرستان میں جا کر قل هو اللہ شریف پڑھ دے، الحمد شریف پڑھ دے، قرآن کی آیتیں پڑھ دے، تو کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ ماں باپ کتنے خوش ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے دنیا سے چلے گئے اور اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم دین بنایا، مفتی بنایا، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے والدین کی روحوں کو ضرور ثواب پہنچاتے رہیں گے، قبرستان جا کے بھی، اور اگر قبرستان نہیں گئے تو جہاں بھی ہیں وہاں پڑھ کے بھی ان کی روحوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ اولاد کے فائدے جس اولاد کو علم دین سکھایا گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زندوں کا ایصال ثواب کس شان کے ساتھ قبرستان والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ کاش مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتے اور قرآن کو تلاوت یا کھانے وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرتے رہتے، مگر علماء جو دوسرے علماء ہیں، یعنی علماء دیوبند کی اس ستم ظریفی کا کہاں تک ماتم کیا جائے کہ سوئم 10واں 40واں برسی کے ذریعے جو کچھ بھی ایصال ثواب کا سلسلہ مسلمانوں میں جاری تھا، اس پر بھی حرام و بدعت کا فتویٰ لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ آخر فاتحہ کو بند کرنے کا انجام اس کے سوا اور کیا ہوگا، کہ لوگ جو ان ذرائع کی بدولت کچھ نہ کچھ اموات کو ایصال ثواب کر دیا کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کو یاد کر لیا کرتے ہیں، وہ اس سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے۔ نہ اموات کو یعنی مردوں کو کوئی ثواب پہنچا کرے گا، نہ زندوں کو اپنے وفات پائے ہوئے اسلاف سے کوئی روحانی تعلق باقی رہے گا۔ اس لیے للہ ان لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں پر رحم کریں اور فاتحہ وغیرہ نیک کاموں کے خلاف زبانی و قلمی زہر پھیلا کر مسلمانوں میں اختلاف اور تنازع کا سامان پیدا نہ کریں، اور مسلمان زندوں اور مردوں کے روحانی تعلقات پر کلہاڑی چلا کر ان کے پیار و محبت کے روحانی رشتوں کو منقطع نہ کریں، بلکہ مسلمان جو دوسرے بے شمار بدعت و خرافات کی لعنتوں میں گرفتار ہیں اور سنیما تھیٹروں اور جوا، سٹہ بازی، شادی بیاہ کی مشرکانہ رسموں سے برباد اور زیر یار ہیں، ان کے خلاف زبانی اور قلمی جہاد کر کے امت رسول کی اصلاح و فلاح کا انتظام کریں، ورنہ یاد رکھیے قریب ہے یارو روز محشر،
یہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس لیے ایک دن وہ دن بھی آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ ایصال ثواب کے لیے تو منع کیا تھا، لیکن شراب جوا سٹہ بازی کے لیے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ جتنا زور تم نے فاتحہ کے لیے دیا کہ فاتحہ نہ دی جائے، تیجہ نہ کیا جائے، 20واں 40 منع کیا جائے، اور قبرستان میں ایصال ثواب نہ کیا جائے، اگر اہل سنت والجماعت کریں تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور اگر تم کرو تو یہ سب کچھ جائز ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ اگر ہوش مند ہیں اور عقل مند ہیں تو فیصلہ کیجیے اور سوچئے کہ ہم ایصال ثواب میں کرتے کیا ہیں۔ ارے بھائی، قرآن ہی کی تو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا قرآن پاک پڑھ کے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا کیا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ کیا بدعت ہے؟ کیا حرام ہے؟ اللہ اکبر! رحم کھائیے للہ۔ اگر روکنی ہے تو بری باتوں کو روکیے، خرافاتوں کو روکیے۔ ارے ہندوستان میں تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اللہ اکبر ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا جو کہ شراب کے میخانوں پر جمع تھے، جو کہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، وہاں جا کر ان کو کلمہ پڑھایا، مشرف با اسلام کیا ہے، دین کی تبلیغ اس طرح سے کی ہے۔ لیکن آج دین کی تبلیغ کہاں کی جاتی ہے؟ مساجد کے اندر جا کے کی جاتی ہے، اور جہاں مسلمان بستیاں ہوتی ہیں ان میں جا کے کی جاتی ہے۔ اگر کرنی ہے تو وہاں کیجیے جہاں جوئے کے اڈے لگے ہیں، شراب نوشی کی دکانیں چل رہی ہیں، جہاں مسلمان پہنچا اس کو بتائیے شراب پینا حرام ہے۔ یہ سب سے بڑا کار خیر ہے۔ للہ رحم کیجئے اور ان خرافاتوں سے بچیے، اور فاتحہ، ایصال ثواب اور قرآن خوانی یہ سب کچھ کرنے دیجئے، تاکہ جو دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔